لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہاں لفظ اسلام کے لیے سلم بولا گیا ہے۔ سلم صلح کو کہتے ہیں اور سلم سلامتی کو کہتے ہیں، امن کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ امن کا دین ہے، صلح کا دین ہے، اور اس کے اندر اختلافات اور اس کے اندر عداوت دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں دہشت گردی ہے، بلکہ اس میں تو اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کا پیغام ہے۔ محترم ساتھیو، آج اس پارے کے اندر آگے چل کے آپ سنیں گے نظام طلاق اور نظام نکاح، دونوں کے چار لفظ ہیں۔ نکاح کے بھی 4 لفظ ہیں، طلاق کے بھی 4 لفظ ہیں۔ نظام طلاق بھی خوبصورت نظام ہے۔ جب نظام نکاح کو ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی مشکلات ہم نے پیدا کر دی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری ایسی رسومات ہم نے بنا رکھی ہیں، بہت سارے ایسے رواج ہم نے رائج کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ نکاح تو انتہائی آسان ایک نظام ہے۔ دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی بیٹی کا، عزیزہ کا نکاح کرنا ہے تو اس کے نکاح کے انتخاب کے لیے جس ساتھی کا آپ نے تلاش وہ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے مال کی بنا پر، کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے حسن و جمال کی بنا پر، کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے حسب و نسب کی بنا پر، کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے دین کی بنا پر۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم نے دین کو دیکھنا ہے، تم نے دین کو دیکھنا ہے۔ آج نکاح اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم دین کو پہلے دیکھتے ہی نہیں۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں مال کو، پھر ہم دیکھتے ہیں حسن و جمال کو، پھر ہم دیکھتے ہیں حسب و نسب کو، اور پھر آخر میں کچھ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ دین کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم دین کو صرف کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں قادیانی تو نہیں ہے، کہیں یہ غیر مسلم تو نہیں ہے، بس اتنا ہم دیکھتے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہم دیکھتے کہ آیا یہ سچا پکا صحیح معنوں میں مسلمان ہے، یہ نہیں ہم دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت اسلام کے مطابق ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حقوق العباد میں کس حد تک اس کی زندگی اسلام کے مطابق ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ ہم جب نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سونا آپ نے کتنا دینا ہے، آپ نے پلاٹ کتنا دینا ہے، مکان آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی شرط شرائط ایسی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے نکاح کا معاملہ مشکل ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کا مکان یا پلاٹ یا سونا ان چیزوں کو آپ دیکھیں نہ، نہیں، آپ دیکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ دین کو دیکھیں، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا ظاہر باطن صحیح ہے، اور اس کا میل ملاپ، میل جول لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان میں اس کی جو معاشرتی زندگی ہے، آباء و اجداد، اس کے رشتہ دار، ان کی کیسی ہے، اس کو سب سے پہلے دیکھیں، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں۔ محترم ساتھیو، نظام طلاق بھی اسلام نے دیا ہے، اور یہ کیوں دیا ہے کہ اس کی ضرورت آ جاتی ہے، اس کی ضرورت آ جاتی ہے۔ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ بس مختصر بات یہی کروں کہ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے کے سارے رشتے نہیں ختم ہونے چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان کا اکٹھے رہنا حقوق العباد میں حق تلفی کا سبب بنتا ہے، ان کا اکٹھے رہنا
عداوت اور نفرت کا سبب بنتا ہے، ان کا اکٹھے رہنا الٹا دو گھرانوں کے درمیان دوری کا سبب بنتا ہے، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر بالآخر نظام طلاق ہے۔ اور طلاق دینے کا آسان طریقہ ہے جس کو مولویوں نے بھی مشکل بنا دیا، اور رہی کسر جو ہے عدالتوں میں بیٹھے وثیقہ نویس انہوں نے مشکل بنا دیا، اور باقی کو کسر بچی تھی تو وکلاء برادری نے مل کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر کسی جگہ کو اصلاح کی توقع تھی، جج حضرات انہوں نے بھی اس معاملے کو الجھا کے رکھ دیا۔ نہ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ جو عدالتوں میں بیٹھے عرائض نویس اور وثیقہ نویس وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی وکلاء ان کے اندر کوئی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، اور نہ ہی جج حضرات ان کے اندر کوئی عدل و انصاف والا پہلو ہے، جس کی بنا پر نظام طلاق تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک رشتے کے ختم ہونے کی وجہ سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ایک رشتے کے ختم ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بہن بہن سے جدا ہو جاتی ہے، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک قطع تعلق کر رہ جاتے ہیں کہ مرنا جینا ختم، خوشی اور غمی ختم، جبکہ اسلام اس بات سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس بات سے بچانا ہے۔ محترم ساتھیو، شیطان ابلیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، شیطان ابلیس اپنے لاؤ لشکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو تباہ و برباد کرو، لوگوں کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کرو۔ اور جب وہ لاؤ لشکر واپس آتے ہیں تو ہر ایک سے باقاعدہ رپورٹ لیتا ہے ابلیس، یہ حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک جتھا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو زانی بنا دیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں سر انجام دیا۔ ایک لشکر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بے نماز بنا دیا۔ ایک آتا ہے کہ ہم نے اس کو شرابی بنا دیا، ایک آتا ہے کہ ہم نے اس کو جواری بنا دیا، ایک آتا ہے ہم نے اس کو سود خور بنا دیا۔ یہ اس طرح کی رپورٹ وہ لے کے آتے ہیں، اور ابلیس سنتا رہتا ہے لیکن اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کا گھر برباد کر دیا ہے، کہتا ہے کہ سب سے بہتر کام ابلیس کے نزدیک کہتا ہے تو نے کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے زنا سے ابلیس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، شراب نوشی سے ابلیس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی کا گھر برباد ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک گھر کی بربادی سے صرف ایک گھر نہیں بلکہ خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آخری حد تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دلوں کو جوڑنا ہے، گھروں کو جوڑنا ہے، گھروں کو توڑنا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بول کر دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اس جھوٹ کا بھی کیا دیتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں، اس جھوٹ کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ آج ہی میرے پاس مسجد میں ایک جوڑا آیا، ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور معاملہ یہی طلاق کا تھا۔ اب صورتحال آپ دیکھیں، 6 ماہ ہو گئے ان کی شادی کو، صرف ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور مسجد میں بیٹھے ہیں دونوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ یہ آج کا واقعہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، شوہر کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اندازہ لگائیں، میں نے ان کو اتنا کہا، میں نے کہا تم دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو، تم دونوں سچے بھی نہیں ہو، تم دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو، تم دونوں سچے بھی نہیں ہو، تم میں سے ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، لیکن تمہارے پاس گواہ بھی کوئی نہیں ہے، جو تم وقوع سنا رہے ہو تم صرف اکیلے ہو۔ میں نے کہا جس نے بھی جو کہا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے ملائکہ نے وہ بات لکھ لی ہے، اور تم جس گھر میں بیٹھے ہو اس گھر میں بیٹھ کے اب تم دونوں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ میں نہ اس سے قسم اٹھواتا ہوں نہ اسے قسم اٹھواتا ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ اگر بالفرض طلاق ہو بھی چکی ہے تو بھی گنجائش موجود ہے۔ جو رشتہ تعلق جوڑنے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں، اسلام نے توڑنے میں بھی اس کے لیے کئی ماہ رکھے ہیں۔ یہ آنن فانن تعلق ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ زندگی میں 3 چانس ہیں، 3 چانس ہیں۔ ایک چانس کے بعد 3 مہینے ہیں، دوسرے چانس کے بعد بھی 3 مہینے ہیں۔ 6 مہینے کا ٹائم رکھا ہے رب کائنات نے اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے۔
اگر تیسرا چانس استعمال ہو جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ محترم ساتھیو، علماء کا کردار انتہائی خوفناک ہے اس وقت طلاق کے معاملے میں۔ شجبات کا ایک وقوع ہے، ایک عالم دین کے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک عالم دین کے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد عالم دین جس مسلک سے تعلق رکھتا تھا، 3 کہنے سے 3 ہی ہیں اور قصہ ختم ہے۔ اب اسی عالم دین نے اپنے بھائی کو کہا کہ جاؤ جلال پور پیر والا میں اہل حدیث مدارس میں فتویٰ لے کے آؤ مولانا سلطان محمود سے، اور آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر آباد کر لو۔ اندازہ لگائیں، اگر کسی اور کے گھر کا مسئلہ ہو تو فتویٰ اور ہوتا ہے، اگر اپنے گھر کا مسئلہ ہو تو فتویٰ اور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر بدترین لوگ علماء ہوں گے، بدترین لوگ علماء ہوں گے۔ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ہر فتنے کا آغاز علماء سے ہوگا اور ہر فتنے کا اختتام علماء سے ہوگا۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں نہ علماء کا کردار صحیح ہے نہ حکمرانوں کا کردار صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر کسی معاشرے میں 2 طبقے درست ہو جائے، پورا معاشرہ درست ہوتا ہے اور پورا معاشرہ پرسکون بن جاتا ہے۔ ایک علماء اور دوسرے حکمران۔ اس وقت علماء بھی وہ اپنا کردار صحیح نہیں ادا کر رہے، جس کی وجہ سے دین کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ آج انسان پریشان ہے، اور ہمارے حکمران، ان کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو بھی ہدایت دے اور اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، تاکہ ہمارا دین بھی درست ہو اور ہماری دنیا بھی درست ہو۔ اور دین اور دنیا کو درست کرنے کے لیے جہاں ہم نے کوشش کرنی ہے وہاں ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ ابھی آپ نے ایک دعا سنی ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ عظیم دعا ہے، جب بیت اللہ میں طواف کیا جاتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان صرف یہی دعا اور کوئی دعا نہیں ہے، صرف یہی دعا، اور یہ وہ عظیم دعا ہے۔ انسان جتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، جتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی طبع پرسی کرنے گئے، اور اس کی حالت یہ تھی، سارا مثل الفرخ، جس طرح بچہ پرندے کا انڈے سے نکلتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، ایسے وہ صحابی انصاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ما تقول، تو اس حال میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حال میں کہہ رہا ہوں، اللہم ما کنت معاقبی فی الدنیا، اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا۔ اللہ، اگر اب بھی میرے کوئی گناہ ہیں، میری کوئی غلطیاں ہیں اور مجھے کوئی سزا دینی ہے تو اللہ مجھے دنیا میں دے لے، اور مجھے آخرت کی سزا سے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ اس حالت کے اندر بھی اللہ کا خوف اس قدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انک لا تستطیع، میرے ساتھی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تیرا یہ الفاظ، تیرا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے دنیا کی بھی اچھی سے اچھی چیز دے اور آخرت میں بھی اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اس نے یہ وظیفہ شروع کر دیا، یہ دعا شروع کر دی، چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو گیا، چند ہی دنوں میں، اور میرا مالک بغیر علاج کے، بغیر معالج کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی میڈیسن کے، میرا رب شفا دینا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور امید ہو کر آخری وقت تک انسان اللہ سے مانگتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔